تو کریم آقا نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا. حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو گود میں کھلاتی تھی. بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی، جس قبیلے میں شادی ہوئی اسی قبیلے کے ساتھ غزوہ ہوا تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ فدیہ اکٹھا کر کے لوگ چھڑاتے تھے. قبیلے کے سردار حضرت شیمہ کے دروازے تک بھی آئے تو کہا کہ ہم نے اپنے لوگ چھڑانے ہیں، اور ساری بات تفصیل سے بتائی. تو آپ کو وہ بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ اس بھائی کو تو میں گود میں کھلاتی تھی. کہا فدیے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں سارے چھڑا کے لاؤں گی. کہا جانتی ہو؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے. حضرت شیمہ آتی تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، چھڑانے آئی ہوں. میرے نبی فرماتے شیمہ اس کام کے لیے آپ آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان. فرمایا اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا. بھائی جان چھوڑ دیے گئے گرفتار شدہ لوگ، اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے. بہن کو رخصت کیا، صحابہ کو جمع کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کو جمع کر کے ان کی دل جوئی کے لیے حضور ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. لیکن آج مشورہ نہ کیا تو بلا لیا. فرمایا آج پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح مشورہ کیا کیوں نہیں؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، جولیاں بھر کے بیچتے. بہنوں کی جولیاں بھر کے بیچنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. اچھا بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے یار ہماری بہن کروڑ پتی ہے اور ہم غربت کی لکیر پہ، خوشحال گھرانے میں شادی ہوئی تو ہمارے یہ 500,000 میں کیا رکھا ہوا ہے. تو بھائی جان آپ کو یہ پتہ ہی نہیں اس 500,000 میں طاقت کتنی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، کرنا آپ نے اتنا جتنی آپ کی حیثیت ہے. تو یقین یعنی کہ یہ جو آپ 500,000 بہن کو جب گھر آئے یا آپ اس کے گھر جاؤ، آپ اس کو دے کر کے آتے ہو نا، اس میں طاقت بڑی ہے. وہ بہانے سے اپنے سسرال والوں کو بتاتی ہے میرے بڑے پا نے پیسے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے پیسے دیتے نے. تو ان میں محبت بڑی ہوتی ہے. تو ان کی جھولیاں بھرا کرو. لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، ماں باپ جب تک ہوتے نا اتنی دیر تک والدین جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ تو 15 دن بعد نہیں اداس ہو جاتے، داماد کا ترلا کر لیتے ہیں بیٹا تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑ آئیں گے. لیکن جب بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ اور کچھ گھر ایسے ہیں دوست، 6 مہینے بھی ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں تو ہمیں ان کی یاد نہیں آتی. سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو معذرت سے یہ 2 دن بعد ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. دوستو بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یار ان کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، یار ان کی جولیاں بھرا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے اداس ہوا کرو. ہاں ان سے اداس ہو کے رحمت کے فرشتے اتریں گے. یار رزق میں کمی نہیں آئے گی. 3 وظائف ہیں، دھیان سے بچو آپ بھی سنو. 3 وظائف ایسے ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وظیفہ پوچھا تو حضور فرماتے غربت کو دور کرنے کا وظیفہ، گھر والوں کو سلام کہو، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. صحابی کہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے میں امیر ہو گیا، لیکن اس کی برکت اتنی تھی کہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. ایک وظیفہ ہے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. اور دوسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. اگر روزانہ کھلا سکتے تو روزانہ کھلاؤ، اگر استطاعت نہیں تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ کھلا دے کرو، مہینے بعد کھلا دے کرو. کھانا کھلانے سے بھی رزق، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ کھانا کھلاتے ہوئے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا بھی کھلا رہے ہو ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہو. آپ آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیتے ہوئے 10 بندے تصویریں بنائیں اور وہ بیچاری سر جھکا کے کھڑی ہو. تو معذرت سے اللہ ایسا یہ دکھلاوے کا جو عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے، ترغیب کوئی نہیں ہوتی، یہ نفس کے لیے سب ہوتا ہے، یہ غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہوتی اس طرح. تو بھائی جان اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو نا، عمل اچھا ہے، لیکن اس میں اس بات کا پوری شدت سے احساس رہے کہ میرے اس رویے سے، اس کھانا کھلانے سے، ایک آٹے کا تھیلا دینے سے اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اگر ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہو نا، فیکٹری کے بعد آپ دیکھتے ہو بعض لوگوں نے رش لگایا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک وہ باقاعدہ
جو ہے نا وہ راشن نہیں دیتے جتنی دیر تک وہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. لاتے جاتے لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا, وہ کہتے ہیں یہاں دسترخوان سیٹھ صاحب نے بچھایا ہے. ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوگی نا, معذرت سے بھائی وہ بندے کے منہ پہ ماری جائے گی. دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو. ویسے ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے شور بھی سنائی دے. تو ہمارے ہاں نیکی کا تصور دکھلاوے والا ہے, لیکن نیکیاں گمنام کرنے کا بھی مزاج رکھو. ہمارا کہنا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی 150 ایسی نیکیاں گمنام جس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے اگر آپ کے پاس ہوئی تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. واصف علی واصف نے ادارہ بنایا تو کسی کو کتابیں دے رہے ہیں, کسی کو یونیفارم دے رہے ہیں, کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں, جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. بھائی جان اگر اس طرح کے 150 آئیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام تھے خدمت گزار لوگوں کے اور جن کی خدمت کرنے بیوہ یتامہ مساکین کے بھی. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں لکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن میں جا کے دستک دی اور کہا بہن میں حاضر ہوں. تو اندر سے آواز آئی اللہ آپ کا بھلا کرے جزاک اللہ. ایک صاحب آ کے سارے کام کر کے چلے گئے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا. میں نے جا کے کہا بہن میں حاضر. آواز آئی اللہ آپ کو جزا دے, آنے والا بڑا ذمہ دار ہے. اور وہ سارے کام کر کے چلا گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھ لیا بہن وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکیزیں بھرتا ہے, چلا جاتا ہے. آپ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور جب دور تھے تو میں نے آواز دے دی کہ کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرماتے میں قریب آ کے دیکھا تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. میں نے عرض کیا حضرت جوتے ہے نہیں یا ارادہ نہیں پہنے؟ فرمایا ارادہ نہیں پہنے. آپ فرماتے یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا. میں اور آپ اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں شادی رچے نا, شادی کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا نا, لیکن اس موقع پر جو اختلاط مرد و زن, ڈھولک کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, ماں بہن بیٹی سارے جو نا وہ عجیب حالت ہوتی ہے. بم پھوڑے جاتے ہیں, ڈرم پیٹے جاتے ہیں, ڈھول پیٹے جاتے ہیں. محلے دار کوئی جرت کر کے کہہ دینا پا آواز کٹ کر لے. غلط تو نہیں کہا یار, یہی کہا ہے نا کہ یہ وقت آرام کا ہے. خوشی آپ کے گھر میں جو بھی غلط صحیح کر رہے ہو اپنے گھر میں کر, لیکن تھوڑی سی آواز تو کم کرو نا. اگر کوئی اتنی بھی بات کہہ دینا تو آگے سے جو رویہ آتا ہے, رویے سامنے آتے ہیں, کھانا میرے گھر میں چل تمہیں کیا تکلیف. اور پھر وہ ضد میں آ کے اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں, اس کے گھر کے سامنے گندگی اور روڑے اٹکائے جاتے ہیں. یہ تو رویے ہیں. او بھائی کتنا اس بات کی شدت سے کتنا احساس کہ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور دوسری بات کتنی خوبصورت کہ رات اس وقت آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو کچھ نیکیاں گمنام. میں صادق آباد, یہ پنجاب کا بالکل آخری شہر ہے, وہاں حاضر ہوا. ایک سردار کے ہاں ہماری چائے تھی تو وہ مجھے اپنی باتیں سنانے لگے. فطرتاً نیک آدمی تھے. مجھے کہتے کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے, کرو مہربانی, تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. میں نے دعا دی, میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے جی, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مجھے 7 بات سناتے کہ ایک دفعہ میں دسترخوان پہ گیا تو میں نے ان صفوں میں ایک شخص کو دیکھا جو میرے بچپن کا دوست تھا, میرا جماعتی تھا. وہ کہتا جب اس نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی. زمانہ یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, میں غربت کی لکیر پہ اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا یہ بات کرتے ہوئے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے, ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے کہتے اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. مجھے موقع ملا, میں نے کہا سائیں جی کچھ
دسترخوان ایسے بچھاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. کچھ لوگ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں، سارے دسترخوان پہ آ کے نہیں بیٹھتے.